کیسے شہزادی ہو سکتی ہوں؟ میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میں تو آپ کی لاڈلی ہوں، یہ بندے تو آپ نے ہی پہنائے ہیں، گودی میں آپ نے ہی کھلایا ہے، آپ مجھے شہزادی کہیں گے؟ کہا نہیں، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اب سب سے سفارش عباس کرے، عباس کی سفارش تم کرو۔ سکینہ میری سفارش کر دو۔ کہا میری سفارش کر دو، ایک شرط رکھی چچا، سفارش ایک شرط پہ کروں گی کہ پانی کا انتظام کر دینا، سبیلے آپ کر دینا، سبیلے آپ کر دینا۔ عباس چلے، انداز یہ ہے کہ ایک کاندھے پہ مشک ہے، گودی میں سکینہ ہے، کاندھے پہ علم ہے، خیمہ حسین میں داخل ہوئے، سلام کیا۔ حسین نے سراپا پہ نظر ڈال کے کہا عباس ایسی سفارش لائے ہو جو رد نہیں ہو سکتی۔ عباس ایسی سفارش لائے ہو جو رد نہیں ہو سکتی، اس لیے باب الحوائج کو کوئی سکینہ کا واسطہ دیتا ہے، عباس اس کی رد نہیں کرتے کیونکہ میری سفارش سکینہ نے کی، اب کوئی سکینہ کا واسطہ دے تو میں کیسے اس کی مراد نہ برلاؤں۔ عزیزو اجازت ملی، رن میں چلے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جہاں باب الحوائج شہید ہوئے، آواز دی اس موقع پر جب گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین قریب آئے، رخسارے پر رخسارہ رکھا اور وہ بھی مرحلے طے ہو گئے کہ بھائی نے بھائی کو بھائی کہنے کے لیے کہا، اور عباس نے آخری لمحات میں بجھی بجھی آنکھوں سے کہا، اب تک امام کہتا تھا آپ کی وصیت پہ آج بھائی کہہ رہا ہوں، لیکن کس عالم میں کہوں؟ اے میرے بھوکے بھیا، اے میرے پیاسے بھیا، اے میرے مسافر بھیا۔ عباس نے حسین کی وصیت پوری کی۔ اب عباس کہتے توجہ، انشاءاللہ ہر فرد رو کے اٹھے گا اس فرش ازا سے۔ یہ مصائب میں نے باب الحوائج کی بارگاہ میں کربلا میں پڑھے تھے جو اب پڑھ رہا ہوں۔ عزیزو، وصیت حسین نے کی، بھائی کہنا، عباس نے بھائی کہہ دیا۔ اب عباس وصیت کر رہے ہیں، آقا غلام کی بھی وصیت ہے، بھائی کی بھی وصیت ہے۔ کیا؟ کہ آقا میرا لاشا خیمے میں نہ جانا، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا۔ لوگ پڑھتے ہیں اس لیے لاشا خیمے میں نہ لے جایا گیا کہ سکینہ سے شرمندگی ہے، میں معاذ اللہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ شرمندگی وہاں ہوگی جہاں عمل میں کوتاہی ہوگی۔ ارے جس کی آنکھوں میں تیر، جس کے ہاتھ قلم ہو، وہ شرمندگی کی کیا بات ہے؟ بلکہ بات یہ تھی جو باب الحوائج نے میرے دل میں ڈالی زیارت کے موقع پر، جو القاء کیا وہ پڑھ رہا ہوں اسی بارگاہ میں، کہ عزیزو اس لیے کہا باب الحوائج نے کہ دنیا کو تفسیر وفا دکھا دے کہ حسین اس شہید کا نام ہے جس نے ہر شہید کا لاشا اٹھایا، لیکن جب عباس کو بھی حسین خیمہ پہنچا دیتے اور حسین اکیلے گھوڑے سے زمین پہ آتے تو کون تھا جو حسین کا لاشا اٹھاتا؟ کون تھا حسین کا لاشا اٹھاتا؟ عباس کا لاشا خیمے میں ہو، حسین کا لاشا میدان میں ہو، تو وفائے عباس کہاں سمجھ میں آتی؟ اس لیے باب الحوائج نے کہا ہوگا آقا قیامت کا میدان ہوگا، میری ماں ام البنین آئے گی اور کہے گی عباس تو نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ ارے میں کیوں شرمندہ کر رہا؟ اے ماں میں نے کب شرمندہ کیا؟ اے میرے لال، زہرا کے لال کا لاشا میدان میں، تیرا لاشا خیمے میں کیسے رہا؟ اس لیے آقا آپ لاشیں اٹھاتے رہے، ارے میرا لاشا یہی چھوڑ دیجئے۔ بس دو لاشیں ایسے تھے جو کھلے میدان میں، ایک عباس کا، ایک حسین کا، باقی لاشیں خیموں میں رہے۔ شام غریباں کے بعد جب خیمے جلے، لاشیں میدان میں کھلے رہے، مگر تنہا لاشیں حسین کا اور عباس کا۔ آواز دی ابو الفضل عباس نے، اے میرے آقا، اے میرے بھیا، میں تجھ سے وفا کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ حسین بھی آواز دے رہے ہیں، میری قوت کمر ٹوٹ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پڑھنے والے ذکر ازا کو قبول فرماتا ہے۔
دہلی میں زیادہ کربلا اور ہمیں نصیب ہے. قریب سے پڑھیے, قریب جی قریب سے پڑھیے انٹرنیٹ کے لیے. اچھا یا حسین زندہ باد. حسین زندہ باد, انجمن شان رضا یا حسین زندہ باد, انجمن شان رضا یا حسین زندہ باد, انجمن شان رضا یا حسین زندہ یا حسین زندہ باد, انجمن شان رضا یا حسین زندہ باد, انجمن شان رضا یا حسین زندہ باد. پرسہ دینے آئی ہے زہرا کے لال کا, ہم اٹھائیں گے علم عباس علمدار کا. یا حسین زندہ باد, انجمن شان رضا یا حسین زندہ. ہائے اماں میں لٹ گئی, اماں میں لٹ گئی, اماں میں لٹ گئی, اماں میں لٹ گئی. ہائے اماں, ہائے اماں, ہائے اماں, اماں میں لٹ گئی. سماعت فرمائیں حضرات. میں لٹ گئی, اماں میں لٹ گئی, اماں میں لٹ گئی. رو رو کے بیاں کرتی تھی یہ زینب مضطر, ہائے اماں, اماں میں لٹ گئی, اماں میں لٹ گئی, اماں میں لٹ گئی, اماں میں لٹ گئی. عباس و علی اکبر و قاسم گئے مارے, یوں خیمے جلاتے ہیں لئی دیکھو ہمارے, یوں خیمے جلاتے ہیں لئی دیکھو ہمارے. ہائے عباس و علی اکبر و قاسم گئے مارے, یوں خیمے جلاتے ہیں لئی دیکھو ہمارے. جلتا ہے میرے عابد بیمار کا بستر, ہائے اماں, اماں میں لٹ گئی, اماں میں لٹ گئی, اماں میں لٹ گئی. بطور خاص شعر سماعت فرمائیں حضرات. میں لٹ گئی, فریاد ہے فریاد میں مر جاؤں خدا را, ہے شام قیامت کی کدھر جاؤں
خدا را ہے شام قیامت کی کدھر جاؤں خدا را ہائے فریاد ہے فریاد میں مر جاؤں خدا را ہے شام قیامت کی کدھر جاؤں خدا را سہمے ہوئے سسکے ہوئے اطفال کو لے کر ہائے اماں اماں میں لٹ گئی اماں میں لٹ گئی اماں میں لٹ گئی اماں میں لٹ گئی ہائے اماں ہائے اماں ہائے اماں اماں میں لٹ گئی اماں میں لٹ گئی اماں میں لٹ گئی اماں میں لٹ گئی اولاد پیغمبر کو اسی بات کا غم ہے اولاد صحابہ نے ستم ہائے ستم ہے اولاد صحابہ نے ستم ہائے ستم ہے ہائے اولاد پیغمبر کو اسی بات کا غم ہے اولاد صحابہ نے ستم ہائے ستم ہے ایک دن میں اجاڑا ہے محمد کا بھرا گھر ہائے اماں اماں میں لٹ گئی اماں میں لٹ گئی اماں میں لٹ گئی اماں میں لٹ گئی لش عباس پر کہتے تھے امام اے بھائی مولا عباس کے زائرین علیہ السلام سماعت فرمائے بطور خاص نوحہ اے بھائی اے بھائی زندگی کر دی وفاداری کے نام اے بھائی اے بھائی اے بھائی اے بھائی غم تیرا موت کا غم تیرا موت کا میری ہے پیام اے بھائی اے بھائی مولا عباس کے حال پر سماعت فرمائے اے بھائی اے بھائی لیکن خیمے میں نہ جاؤں جو تیری میت کو عمر بھر بیویاں ترسیں گی تیری صورت کو ترسیں گی تیری صورت کو لیکن خیمے میں نہ جاؤں جو تیری میت کو عمر بھر بیویاں ترسیں گی تیری صورت کو خاک اڑاتا چلوں اب سوئے خیام اے بھائی اے بھائی اے بھائی اے بھائی لش عباس پر کہتے تھے امام اے بھائی اے بھائی اے بھائی اے بھائی اے میرے شیر یہ ارمان رہا ہے مجھ کو عمر بھر تم نے تو آقا ہی کہا ہے مجھ کو آقا ہی کہا ہے مجھ کو اے میرے شیر یہ ارمان رہا ہے مجھ کو عمر بھر تم نے تو آقا ہی کہا ہے مجھ کو بھائی کہہ کر کرو اب مجھ سے کلام اے بھائی اے بھائی انجمن انجمن شان اظہار فی بڑے ادب و احترام سے سینہ زنی اور نوحہ خوانی کر کے جناب فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دے رہی تھی. یہ ماتا نوال حسینی یقیناً امام حسین کی فوج کے وہ سپاہی جو آج یہ فوج تیار ہو رہی ہے، کل انشاءاللہ ہم سب اسی طرح ماتم کرتے ہوئے اپنے امام زمانہ کی بارگاہ میں ان کے جد کا پرسہ انہیں پیش کریں گے. ماتم داران امام حسین
अंजुमन शान आज़ा आरफी मंगलौर इंतहाई अज़्म व इस्तेहकाम के साथ सीना ज़नी और नोहा खाने करती हुई हॉल से बाहर जा रही है। और अब हज़रात जनाब मौलाना तनवीर रज़ा साहब विक्टर मुजफ्फरपुर बिहार से तशरीफ़ लाए हैं, वो आपके सामने खिताब फरमाएंगे। आप तमाम हज़रात जो हॉल में मौजूद हैं उनसे मेरी सलाह है कि बराए करम हॉल में तशरीफ़ रखें और मजलिस को समाअत फरमाएँ। आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर रज़ा साहब विक्टर मुजफ्फरपुर बिहार अभी चंद ही लम्हात में आप हज़रात के रूबरू आपसे मुखातिब होंगे। आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि बराए करम हॉल में तशरीफ़ रखें। और अब मैं बसर अदब दरख्वास्त गुजार हूँ आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर रज़ा साहब विक्टर की खिदमत में कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज से खिताब फरमाकर हम सब को ममनून फरमाएँ। हज़रात सामीन कलाम बराए करम हॉल में जमा खातिर होकर और पूरी मुस्तैदी के साथ तशरीफ़ फरमा हो जाइए। जो हज़रात हॉल के दरवाज़ों में हैं वो हज़रात हॉल के दरवाजे खाली कर दें। मौलाना तनवीर साहब विक्टर ज़ेब मिंबर हो चुके हैं। आप हज़रात नारे दरूद से उनका इस्तक़बाल फरमाइए। हमारे पास आपके बाद आएंगे, उनके पास टाइम हमारे बजाएंगे जुलूस वाले हैं। ये जुलूस आपके बाद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, हमारे पास के बाद आएगा तो मैं पढ़ूँ बनाने से। हाँ, एक घंटा नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला वला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीअना शफ़ीए नुफूसना मौलाना अबुल क़ासिम मोहम्मद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिन हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला शैइन ऐसा हो फ़ी इमाम मुबीन। सलवात पढ़े मोहम्मद आलिमा। हाज़िन मजलिस, बरादरान ईमानी, एक के बाद एक मजलिसों का सिलसिला जारी और सारी है। और माशाअल्लाह मौला सलामत रखें इस दरगाह को कायम करने वालों को, इसे आगे बढ़ाने वालों को, इन मजलिस के मुंतज़मीन को और तमाम सामीन को, तमाम मोमिनों को, बिलखुसूस
ان مومنات کو جو ساری دنیا کے کاموں کو چھوڑ کے اپنے گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جناب رباب کو ان کے لال کا پرسہ دینے چلی آئی ہیں. اے مولا قیامت تک وقت آخر تک اس آستانے کو قائم رکھیے گا, یہاں کے آنے والوں کو قائم رکھیے گا, ان تمام لوگوں کو دین و دنیا دونوں میں مالا مال کر دیجئے جنہوں نے دامے درہمے قدمے سخنے اس درگاہ کی خدمت کی ہے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات محمد آل محمد. نہیں ذرا مل جل کے علی والی صلوات پڑھیے جیسے علی پسند کرتے ہیں. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, مجھے مظفر نگر سے ٹرین بھی پکڑنی ہے اور اپنا وعدہ بھی پورا کرنا ہے. حضور جو پچھلے سال میری اس تقریر میں شامل تھے شاید ان کو یاد ہوگا, میں نے اس منبر سے ایک وعدہ کیا تھا. اسی آیت کو پڑھنے کے سلسلے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر شہزادی نے چاہا اور انہوں نے بلایا تو اگلے سال جب میں آؤں گا تو اسی آیت کے ذیل میں آپ کو کچھ باتیں سناؤں گا. حضور دیکھیے ہمارے وعدے میں اور ان کے وعدے میں بہت فرق ہوتا ہے. ہم وعدہ کر کے بھول بھی جا سکتے ہیں مگر ان کا وعدہ ہوتا ہے. اس لیے جنہوں نے نہ کل بھلایا نہ آج بھلایا نہ قیامت میں ہمیں بھلائیں گی. دنیا انہیں جو کہے ہم انہیں اپنی جدہ مظلومہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا کہتے ہیں. درود پڑھے محمد آل محمد. اور یہ عزاداری پوری کی پوری وابستہ ہے شہزادی دو عالم سے, کہ جن کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ آج دنیا نے ہمیں اتنا کچلنا چاہا, ستانا چاہا, مٹانا چاہا, مٹانے والے خود مر گئے لیکن مجلس آج بھی قائم ہے. ستانے والے قبر کے اندھیرے میں غرق ہو گئے, آستانے امام آج بھی باقی ہے. تماچے لگانے والوں کے ہاتھ شل ہو گئے, سکینہ بی بی کی یاد میں درگاہ آج بھی قائم ہے. اے حضور یہ زندہ مثال ہے کہ جسے دنیا آج بھی نہ مٹا سکی وہ نام حسین آج بھی اعلیٰ ہے, کل بھی اعلیٰ تھا, کل بھی اعلیٰ رہے گا. علی کے چاہنے والوں آ جاؤ آ جاؤ, فرش عزا بچھا ہے, جگہ جگہ ستارے روشن ہیں, تم بھی ستارہ بن کے اس آسمانے میں جناب زہرا پر آ جاؤ. یہاں بھی چمکو گے, آخرت میں بھی چمکو گے. صلوات پڑھے بآواز بلند محمد آل محمد. ایک بار آپ سب مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد آل محمد. دو باتیں پڑھوں گا اور بس ختم ہو. دعا جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے پچھلے سال اسی کے ذیل میں کچھ باتیں کہی تھی, آج اسی کی وضاحت جو پچھلے سال رہ گئی تھی انشاءاللہ ادا کروں گا اس وعدے کے ساتھ کہ اگر انہوں نے چاہا اور انہوں نے بلایا تو انشاءاللہ پھر اسی آیت کی روشنی میں کچھ کہوں گا. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نہ اپنی کوشش سے آتے ہیں نہ انجمن اپنی کوشش سے بلاتی ہے. ہم تو حسینی ریجمنٹ کے وفادار سپاہی ہیں جس کی جنرل ہماری شہزادی ہے. وہ جہاں حکم دیتی ہے ہم اس مورچے پر آ کے لگ جاتے ہیں. فضائل علی ہمارے بندوق کا نام ہے, محبت علی ہمارے بندوق کی گولی ہے. جب دوستوں کو پڑتی ہے تو پھول بن جاتی ہے, جب دشمنوں کے گلے خاک ہو جاتی. پتہ نہیں کیا ہے, جب بھی نام علی آتا ہے تو چاہنے والوں کے چہرے کھل جاتے ہیں,
दुश्मनों के चेहरे खुल जाते हैं। आप जरा नाम अली जिक्र करके देख लीजिए, चेहरे बता देंगे खानदान कहां जाता है। माजी का पता चेहरा बदल जाता है और मुस्तकिल भी बता देता है कि मुस्तकबिल में कहां जाएंगे। मैं जहां इनके बाप दादा गए वहीं जाएंगे, जहां मेरे बाप दादा गए हैं वहीं जाएंगे। आपने गौर फरमाया। अब एक बात और कह दूं, आजकल पता नहीं क्या स्टाइल चला है कि कुछ लोग कहते हैं अरे कब तक पढ़ते रहिएगा, कब तक ये खैबर पढ़ते रहिएगा, कब तक ये खंदक पढ़ते रहिएगा। अरे कुछ नई बात पढ़िए, पुरानी बात कब तक रखते रहिएगा। मुझसे पाकिस्तान में कुछ बड़े भाइयों ने यही कहा कि कुछ नई चीज लाइए तो बात बने। हमने कहा कोई नया कुरान लाइए तो नया बात बने। नई चीज लाइए, नई चीज। कब तक पुरानी बात पढ़िएगा। हुजूर इतनी बात याद रखिए, लोग कहते हैं कि मौजज़ा समझ में नहीं आता। मौजज़ा क्या होता है हमारी समझ में नहीं आता। अरे बेवकूफों, जो समझ में आ जाए वो मौजज़ा क्या होगा। गौर फरमाया, भाई जो समझ में आ जाए वो मौजज़ा क्या होगा। हुजूर चमत्कार दिखाना और होता है, मौजज़ा होना और होता है। बस एक जुमला अली के चाहने वालों के लिए, सूरज को पूजना और होता है, सूरज को पलटाना और होता है। सितारे की परस्तिश करना और है, सितारे को अपने दर पर बुलाना और है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, खाने काबा का चक्कर लगाना और है, खाबे काबा में पैदा होना और है। सलावत। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या देखिए सलवात में कोताही न बरतिए और न नारा भेजने में शर्माइए। मुझे भी नहीं मालूम था, तकरीबन 3-4 साल पहले जब मैं मुल्क से बाहर गया था, मुझे एक छोटे से बच्चे ने इंटरनेट पर एक वाकया दिखाया। मैंने उसे पढ़ा, उसमें क्या लिखा था। मैं जब जाता हूँ जरूर पढ़ता हूँ कि आपके हमारे छठे इमाम हजरत इमाम मोहम्मद जाफर सादिक, आपके क्लासेस चल रहे थे, आप दर्स दे रहे थे। इसी असना में, आपकी तवज्जो है ना, इसी असना में एक दिल जले ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं दुश्मन मौला को दिल जला कहता हूं। आप समझे नहीं, आप मुंह जला कहिए मगर मैं दिल जला कहूंगा। कमबख्त कल भी जला था, आज भी जला है, क़यामत में भी जलेगा। देखिए मैं सामने की बात पढ़ता हूं, खुदा ना खास्ता किसी को रंज करना मेरा नहीं है भाई। जो मेरे मौला से अदावत रखेगा वो जलेगा, नहीं तो क्या होगा। अब उसने पूछा इस सलवा तो इस नारे पर बता रहा हूं आपको, तो उस दिल जले ने कहा फरजंदे रसूल मेरी समझ में एक बात नहीं आती है। मौला ने कहा अच्छा ये बाद में पूछूंगा कि तेरी समझ में कौन सी बात आती है। समझा, गौर फरमाया। पढ़ा लिखा मजमा समझदार है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कहा एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या, कि ये जो लोग आपके और आपके जद के नाम पर फजाइल के कलमे यानी दरूद सलवात पढ़ते हैं, उनके नाम के लिए फजीलत के नारे लगाते हैं, भला इससे क्या फायदा होगा। तवज्जो है ना। आज भी उनकी नस्ल बाकी है जो हमसे पूछती है ये नारे क्यों लगाते हो, ये याली याली क्यों कहते हो, ये जोर जोर से सलवात क्यों पढ़ते हो, ये वाहवा क्यों करते हो।
उस जिलजले ने पूछा, फर्जंदे रसूल, आपके खानदान, आपके जद के नाम से ये जो अल्फाज फजाइल के निकालते हैं, ये जो वाहवा करते हैं, ये जो नारे लगाते हैं, इससे क्या फायदा है? इमाम एक बार खामोश रहे, दूसरी बार पूछा, इमाम चुप रहे, तीसरी बार जब पूछा तो इमाम के चेहरे का रंग लाल हो गया। आप मुड़े, कहा तू क्या समझता है कि मेरे जद, मेरे घर वाले के नाम से जो वाहवा के जुमले निकलते हैं, जो नारे निकलते हैं, जो सलवात निकलते हैं दहने मुबारक से, क्या ये जबान से निकल के आसमान में फना हो गए? क्या ये अल्फाज टूट जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी जमीन पर भेजने वाला शख्स मेरे जद पर, मेरे खानदान वाले के नाम पर जब वाहवा के अल्फाज भेजता है, जब फजाइल के जुमले भेजता है, जब नारे की आवाज लगाता है, तो जैसे ही उसके दहने मुबारक से ये जुमले निकलते हैं, तमाम खजानाओं का मालिक अल्लाह करीम और रहीम उन अल्फाज को अपने खजाने में रख लेता है। और जब भेजने वाला कब्र के अंधेरे में जाता है तो अल्लाह उन अल्फाज के सितारा बना के कब्रों को रोशन कर देता। तो दोस्तों, सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए, उस शय का भरोसा क्या हमदम जो चीज के आनी जानी है, कहती है जिसे माया दुनिया, ऐ दोस्त वो बहता पानी है। नफसाने पे, उकसाने पे नफ्से सरकश के लाजिम है बशर को गौर करे, जज्बात की रो में बह जाना ऐ दोस्त बड़ी नादानी है। आप ये देख रहे हैं बिजली, ये देखिए, ये इंसान का बनाया हुआ, इंसान का इजाद करदा बहुत बड़ा इन्वेंटरी प्रूफ है कि इसे इंसान ने बनाया। तवज्जो, पूरी तवज्जो, अब सामने की बात आ गई है, मैं उस वक्त से देख रहा हूँ। ये इंसान का बनाया हुआ है जिसे बिजली कहते हैं, इलेक्ट्रिक कहते हैं। मगर एक बात गौर कर रहे हैं कि इंसान के बनाए हुए में और अल्लाह के बनाए हुए में कितना फर्क है। जो चीज इंसान ने बनाया उसका कोई भरोसा नहीं है, जब मौका होता है जब भाग जाता है। नहीं गौर किया? इंसानों ने उसके बाद फिर बात और 5 बजे से पहले मजलिस खत्म करनी है। आपसे ज्यादा मेरी नजर घड़ी पर है। अब हुजूर नबी पर नींद तारी हो गई, नबी सो गए। बाज लोग उज़ैर कहते हैं, बाज लोग अजीर कहते हैं। बहरहाल नबी सोए 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 सोए, अब उठे 100 बरस के बाद। सब वाक़या आपका सुना हुआ है। मैं नतीजा निकाल रहा हूं कि साथ रहने से असलियत नहीं बदलती है। नबी सो गए। अब जब नबी की आंख खुली तो देखा कि पहलू में हड्डी का ढांचा पड़ा हुआ है, सामने नाश्तादान रखा है, अभी तक गर्म है। नबी घबराए, अल्लाह से पूछा पालने वाले ये क्या? कहा नबी उठ गए सो के? कहा हाँ। कहा कितना सोए? कहा 1 साथ और कुछ पल, यानी चंद घंटे सोया। अल्लाह ने कहा नहीं नबी, आप 100 बरस तक सोए। अब नबी सजदे में गिरे, माबूद ये मेरे पहलू में कैसी हड्डी रखी है? कहा आपने पहचाना नहीं, ये गधा वही है जिस पर आप सवारी करते हैं, ये भी आपके साथ सो गया। अब आप देखिए ये जिंदा कैसा होता है। अल्लाह ने इशारा किया, कुदरत हरकत में आई, हड्डियां खटखट होकर जुटने लगी। बिखरी हुई हड्डी एक जगह जमा हुई, चेहरे की जगह चेहरा बना, पैर की जगह पैर बना।
ڈھانچہ پورا تیار ہوا، چشم زدن میں گوشت آیا، گوشت کے بعد کھال پڑی، کھال پر پھر بال، بال پر پھر کان، آنکھوں کی جگہ آنکھیں نکلی، اور گدھا کھڑا ہو کے رینگنے لگا۔ نبی سجدے میں گرے۔ پالنے والے میں سمجھ گیا کہ تو کیوں کر مردوں کو زندہ کرے گا؟ ہم بھی شیعان علی سمجھ گئے کہ کیا ہوگا 100 برس کے بعد بھی نبی کے پہلو میں سونے والا جب اٹھے گا تو گدھا تھا، گدھا بن کے اٹھے گا۔ دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا تو سانس ہو جانے سے فضیلت نہیں ملتی۔ فضیلت تو وہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، کبھی میدان میں، کبھی بستر میں، کبھی ذوالفقار بھیج کے، کبھی چادر میں بلا کے، کبھی انگوٹھی لے کے، کبھی چادر پہ سلا کے۔ صلوات۔ ذرا پیچھے والے بھی باواز بلند صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بس حضور دو جملے قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ یہ کہتا ہے، سورہ یاسین 22ویں پارے کی 12ویں آیت، لفظ 12 یاد رکھیے گا، 12 پر اور ہوتا ہے، 9 2 11 ہونا اور ہوتا ہے۔ اب یہ اس میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ پچھلے سال میں نے علم پر مجلس پڑھی تھی، آج اسی کے ذیل میں، مگر 2 باتیں قرآن مجید کے بارے میں ان کے لیے جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، معاذ اللہ۔ ارے خدا کی قسم، جتنی اہمیت ہم قرآن کو دیتے ہیں نہ کسی زمانے کا قاری قرآن نے دیا، نہ کسی حافظ قرآن نے دیا۔ اگر قرآن آیا تو ہمارے ہی جد کے گھر میں، اگر بنا تو ہمارے ہی گھر کے، اگر بچا بھی تو ہمارے ہی گھر میں۔ مجھ سے یہ کہا گیا معاذ اللہ کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتا، ہم سے کئی بار کہا گیا، میں خاموش رہا۔ میں نے کہا پہلے یہ بتائیے حافظ قرآن کہتے کس کو ہیں؟ کہا جو قرآن کو حفظ کر کے سنا دے، قرآن کی آیتوں کو حافظ اسی کو کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب یہاں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، ادنا آدمی بھی ہوگا، وہ جانتا ہے کہ آواز کا تعلق زبان سے ہے، اس زبان کا تعلق گلے سے ہے۔ جب تک گلا سلامت رہتا ہے تب تک زبان ہلتی ہے۔ جہاں رشتہ گردن زبان سے جدا ہوا، اچھا قاری خاموش ہو جاتا ہے، لہریہ نکالنے والا بھی حافظ قرآن خاموش ہو جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا؟ کہ اس کا رشتہ ختم ہو گیا، یعنی قاری اسی وقت تک قاری ہے جب تک کہ اس کی گردن باقی ہے، قاضی اسی وقت قاضی ہے جب تک زبان ہل رہی ہے، ارے حافظ اسی وقت تک حافظ ہے جب تک کہ اس کا رشتہ سر سے اور گلے کا ہے۔ ہم نے کہا بدبختو، ہمارے یہاں حافظ قرآن نہیں ہوتا، ہمارے یہاں محافظ قرآن ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں محافظ قرآن ہوتا ہے۔ سر کٹ گیا، لاشیں بے سر کربلا کی خاک پر، اور سر نوکے نیزہ میں کوفہ شام کا بازار ہے، سورہ کہف کی تلاوت سر کر رہا ہے، رسول کا صحابی نکل کے آتا ہے، اے زمانے والوں بتاؤ کیا قیامت آ گئی؟ پوچھا کیوں؟ کہا میں نبی کے لہجے میں قرآن سن رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں حافظ قرآن۔ اور آپ کے شاعر، یو پی کے شاعر نے کہا تھا کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شامیوں نے کبھی، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شامیوں نے کبھی، شکست یہ ہے کہ خود اس کو اٹھا کے چلے۔ صلوات۔ یہ نہیں بول رہا ہے
اس ننھے کے سے بچے کے منہ میں جو چھوٹی سی زبان ہے وہ نعرہ نہیں لگوا رہی ہے، نعرہ لگانے والا وہ دودھ ہے جو اس کے حلق میں قطرے قطرے ٹپکا اور محبت کا سمندر بن گیا۔ حیدری یہ میرے دوستو یاد رکھنا، نعرے لگانے نہ لگانے سے فضیلت علی پر کوئی فرق نہیں ہوتا، چاہے کوئی ہوش میں لگائے یا مدہوش ہو کے لگائے یا بے ہوشی میں لگائے، اس کے لگانے سے نعرے میں فضیلت علی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، چاہے کوئی غصے میں نہ لگائے، چڑ میں نہ لگائے، عداوت میں نہ لگائے، دشمنی میں منہ بنائے، فضیلت علی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نعرے لگا کے ہم فضیلت علی کا اعلان نہیں لگاتے، نعرے لگا کے ہم فضیلت علی کا اعلان نہیں کرتے، نعرے لگا کے ہم اپنے جسم میں پاک خون اور طاہر دودھ کا اعلان کرتے۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو ہمارے نعرے لگانے میں ہم اپنی فضیلت کا اعلان کرتے ہیں، اور ہمارے ان کے فضائل میں ہماری فضیلت ہے، ان کے نام میں ہمارا نام ہے۔ اے مولا میرے بچوں، شاید پچھلے بار بھی میں نے پڑھا تھا، مگر جب میں مجمع کے سامنے جاتا ہوں تو دنیا جس نے ہمیں کہا ہے علی والا، اس نے تو جل بھون کے کہا علی والا، مگر ہمیں آج فخر ہے کہ دنیا کو نام ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے مگر ہمیں نام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اے علی آپ ہمارا مان ہے، اے علی آپ ہمارا سمان ہے، اے علی آپ ہماری شان ہے، اے علی آپ ہمارا ابھیمان ہے، اے علی آپ کے شان میں ہماری شان ہے، آپ کے نام میں ہمارا نام ہے، آپ کی محبت میں ہمارا ایمان ہے۔ زندہ باد۔ اے علی تم میری شان ہو، اے علی آپ ہمارا ایمان ہے، علی آپ ہمارا ابھیمان ہے، ساری دنیا کے لیے آپ ہمارا سمان ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ نام انہی کے در پر، سمان انہی کے در پر، ابھیمان انہی کے در پر، شان انہی کے در پر، ایمان انہی کے در پر۔ جب ایمان علی کے در پر ہے تو ایمان بھی یہی، ایمان والا بھی یہی۔ تو جس کو مل جائے وہ ہو جائے مالا مال۔ ایک میرے مولا تیرا چاہنے والا ہے، ساری دنیا اس کے آگے کنگال ہے۔ اٹھا کے دیکھ لو، جہاں علی نے ٹھوکر مارا خزانہ مل گیا، بوذر سے ابوذر ہو گیا، مسلمان سے سلمان ہو گیا۔ صلوات۔ دیکھیے صاحب، وہ جناب یوسف تھے جنہوں نے دعا کی تب بوڑھے کی جوانی پلٹی۔ یہ نام علی ہے، سن کے بوڑھا بھی جوان ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ وہاں نماز میں دعا کی گئی، یہاں نام لے لیا گیا، جوانی آ گئی۔ صلوات پڑھے باواز بلند۔
10 منٹ. دیکھیے میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں, آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں, آپ کی زحمت تمام. یہ لپا لپی ہے ذاکری کی کہ جس میں کہتے ہیں زحمت تمام, مگر میں نہیں کہتا. اس لیے کہ ٹی آر وکٹر کا ایمان یہ ہے مجلس پڑھنا باعث رحمت, مجلس میں بیٹھنا باعث رحمت, مجلس کا سننا باعث رحمت, مجلس کا کرنا باعث رحمت. جہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے ہر لفظ زحمت کو کیوں زحمت دیں؟ صلوات پڑھو بابا زبرت محمد علیہ. دیکھیے 10 منٹ فضائل پڑھوں گا اور اس کے بعد 10 منٹ مسائل میں اگر میرا ساتھ دیتے رہیے گا. قرآن مجید میں کہا گیا, ارے کیسے نہیں گھڑی دیکھے, ارے تمہارے لیے ہے. میں گھڑی بار بار دیکھتا ہوں, گھڑی کو دیکھنا عبادت ہے, کیونکہ اس میں جو بڑا کانٹا نظر آتا ہے وہ 12 ہے, 12 کے بیچ 5 ہے. گھڑی بھی شیعہ ہو گئی, میں کچھ کہہ گیا. صلوات پڑھو محمد آل محمد. تو حضور بس آپ نے استاد محترم کا بھی سنا اور کامران صاحبی کا سنا. انہی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک میرے استاد ہیں, ایک میرے بڑے بھائی ہیں, بس اسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میں نے پچھلے سال چھوڑا تھا اسی کو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو پڑھوں. نہیں اجازت, موخک اجازت ہوتی ہے صلوات والی, رجسٹرڈ. بس فضائل میں اپنے بھائیوں کے لیے, مصائب اپنی بہن اور بیٹیوں کے لیے پڑھوں گا. بس مولا مجھے طاقت دے, آپ ہماری ہمت بڑھائیں. کلا شیء ایسا نہ ہو فی امام مبین, ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا ہے اللہ نے. آگے کچھ نہیں, تمہید نہیں, پھر زندگی رہی تو رہی. ہمارے یہاں شیعوں میں امامت کے لیے کچھ کوالیفیکیشنز ہیں, کچھ یوگتائیں ہیں, کچھ صلاحیتیں ہیں جو کم سے کم جو میری نظر میں گزری ہے وہ 7 پوائنٹس آف کوالیفیکیشنز ہیں. 7 پوائنٹس, کم سے کم 7 اوصاف جب تک نہیں ہوں گے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, شیعوں کا امام نہیں ہو سکتا. غور سے سنیں حضور, پڑھے لکھوں کے بیچ پڑھی لکھی بھی بات بہت اچھی لگتی ہے. علم حاصل کرو, علمی گفتگو اہل علم کے بیچ پڑھنا اچھا لگتا ہے. 7 سے زیادہ بھی ہوں گی لیکن میں نے کم سے کم 7 کوالیفیکیشنز آف امامت دیکھا ہے, جس میں اگر یہ 7 نہ ہو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, شیعوں کا امام نہیں ہوگا. اس میں پہلی شرط ہے اللہ کا چنا ہوا. توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے چننا دونوں لفظ ہے, اللہ بھی چنتا ہے بندہ بھی چنتا ہے, مگر دونوں میں فرق ہے. بندہ جو چنتا ہے اسے الیکشن کہتے ہیں, اللہ جو چنتا ہے اسے سلیکشن کہتے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی, جہاں جہاں تک میرا محترم مجمع ہے. تو امامت کے لیے پہلی شرط ہے سلیکٹڈ بائی گاڈ, ناٹ الیکٹڈ بائی پبلک. پبلک کے دوارا چنا ہوا نہیں, اللہ کے ذریعے بھیجا گیا. تو امامت کی پہلی شرط ہے سلیکٹڈ بائی گاڈ. دوسری شرط ہے کہ وہ مرد ہوگا. اسی پر مجلس پڑھنی ہے, اب مردوں کے بیچ پڑھنی ہے. دھیان رہے, آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. منہ داڑھی رکھنے سے مردانگی نہیں ہوتی. تیسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ شجاع و بہادر. چوتھی شرط سب سے زیادہ علم رکھنے والا. پانچویں عقلی دلائل کا ماہر. چھٹی صاحب عصمت. کیا سنا آپ نے؟ صاحب عصمت, ہر جس کی عصمت کی گواہی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے دیں. اور آخری صاحب اعجاز, جو اعجاز دکھاتا ہو. ارے یہی کیا کم ہے
کہ سورج کا ایک روٹین ہے، اس کی مقررہ وقت پر نکلنا، مخصوص راستے سے گزرنا اور پھر ایک مخصوص مقام پر ڈوب جانا، یہ ہوتی ہے قدرت۔ اور امامت وہ ہے کہ سورج کی رفتار کو بدل دے، اس کے راستے کو بدل دے، اس کے روٹین کو بدل دے، اس کی تاریخ کو بدل دے۔ تعریف نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، ارے یہ کمال یہ نہیں ہے کہ علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، کمال یہ ہے کہ سورج پلٹ بھی گیا، زمین کی رفتار بھی باقی رہی، ستارے بھی باقی رہے، کہکشاں بھی باقی رہا، نظام قدرت بھی باقی رہی، علی کی امامت بھی باقی رہی۔ صلوات۔ حیدری، ساتھ دیجئے مل کے اپنی اپنی قبروں کو ستاروں سے روشن کرنا ہے۔ دنیا کے ستارے تو ڈوب جاتے ہیں، محبت علی کا ستارہ نہ کل ڈوبا، نہ آج ڈوبا، نہ قیامت میں ڈوبے گا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ بس تو 7 کوالیفیکیشنز، اس کے لیے کم سے کم 7 اشرے چاہیے کہ ایک جوگتاؤں کو، ایک صفتوں کو، ایک کوالیفیکیشن کو بیان کروں۔ آج مختصر سی بات، کیا شرط ہوئی؟ مرد ہوگا۔ پوری توجہ ہے نا، مردوں میں پڑھ رہا ہوں، مردوں میں نہیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ عبادت میں ہمارے یہاں ادھر ادھر نہیں کیا جاتا ہے، نہیں غور فرمایا؟ ہمارے یہاں عبادتوں میں دہنے بائیں نہیں دیکھا جاتا ہے، ہم تو صراط مستقیم کے ماننے والے ہیں، ہے نا؟ تو آپ کی آنکھیں، آپ کے چہرے میری طرف رہے، میری آنکھیں، دل کا چہرہ جو کچھ ہے وہاں ہے۔ اور جب اللہ کے چہرے کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم اپنے چہرے کو ادھر ادھر کیوں ہٹائیں؟ درود پڑھے محمد آل محمد۔ سنیے حضور، دل فرج ہوں۔ اب سنیے حضور، 10 منٹ میں مجلس ختم کی میں نے فضائل۔ اب اس میں کیا ہے؟ امامت کی پہلی شرط ہے مرد ہوگا، مرد ہوگا آپ کے جیسا، ہمارے جیسا، ہم لوگ چاہنے والے ہیں نا ان کے۔ تو کیا ہے شرط امامت کے لیے؟ کہ وہ مرد ہوگا۔ پورے قرآن مجید کو دکھلا دیجئے، پوری حدیثوں کو اڈل دیجئے، تاریخوں میں ڈھونڈیے، اب کہاں پر مرد ملے گا؟ میں نے تو سن لیا، سنا دیا، آپ نے سن لیا کہ امامت کی شرط ہے کہ اس کے لیے مرد ہونا چاہیے۔ تو مرد کے لیے بھی بتائیے کہ مرد کہاں سے لائیے گا؟ کیا ہمارے یہاں سے بنا کے دیجیے گا؟ الیکشن کر کے دیجیے گا؟ نہیں، وہیں سے ملے گا جہاں سے ساری چیزیں ملی ہیں۔ یہ لفظ مرد کہاں ملے گا؟ اور یہ مرد کی صورت کہاں سے ملے گی؟ اے قرآن کہاں سے ملا؟ نبی سے ملا۔ پارے کہاں سے ملے؟ نبی سے ملا۔ علی کہاں سے ملے؟ نبی کے ہاتھ سے، اللہ کے گھر سے ملے۔ تو پھر مرد بھی تو ایسا ہونا چاہیے جو نبی کے ہاتھ سے ملے۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ پورے عالم اسلام کو ڈھونڈ ڈالیے۔ ٹی آر وکٹر کہتا ہے کہ امامت کے لیے ایک شرط ہے مرد ہونا۔ تو اب مجھے دکھاؤ کہ مرد کا اعلان کہاں ہو رہا ہے؟ بند کمرے میں ہو رہا ہے یا کھلے میدان میں ہو رہا ہے؟ تاریخ پر نظر کرنے والوں، اتنی دیر نہ کرو، اپنی توجہ میری طرف رکھو۔ کیا کہا؟ ایک سلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اب حضور مرد مرد مرد، اسی پہ مصائب، اسی پہ فضائل، پوری توجہ، پوری تاریخ کو نکال لیجئے، اس سب کو اچھے سے ریفائن کر لیجئے، پنے الٹ الٹ کے رکھ دیجئے۔ ہم نے تو کہہ دیا امامت کے لیے شرط ہے مرد ہونا۔ اب آپ دکھائیے وہ کون سا مرد ہے جس کے لیے لفظ امامت فٹ ہے، یا وہ کون سا فرد، کون سی امامت ہے جس کے لیے مرد ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ہماری ڈکشنری میں، ہماری شبد والی میں، ہمارے لغت
امت میں ہر اس آدمی کو مرد کہیں گے جو بظاہر مرد نظر آتا ہے، مگر حضور آئیے، آپ نے مولانا کی مجلس سنی ابھی، اسی کی روشنی میں اب آپ کو ایک رات لے چلتا ہوں۔ 39 دن گزر چکے ہیں اس سے پہلے کہ مسلمانوں کا 40واں ہو جاتا۔ نہیں، یا میں نہیں پہنچ سکا یا آپ نہیں پہنچ سکے، 39 دنوں رات کم و بیش گزر چکے، تو اب نبی نے کہا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ حضور اب یہاں ایک بات سن لیجئے، نہایت ادب سے آپ کو ایک بات کہوں، میں خدا نہ خواستہ مجلس پڑھتے پڑھتے یہ رومال ہاتھ سے نکال کے کہوں کہ حضور مجلس کے بعد یہ رومال اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ کہاں ہے آپ؟ میرا مجمع کہاں ہے؟ ارے میں کہوں کہ مجلس کے بعد یہ رومال اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، تو سب سے پہلے چچا اٹھ جائیں گے، اس سے پہلے کہ ممبر سے اتروں میرا پانچا پکڑ لیں گے، مولوی صاحب آپ نے مردوں کے بیچ مردوں کی انسلٹ کی ہے، آپ نے یہ اعلان کیوں کیا؟ ارے کہاں ہے آپ؟ آج اس چھوٹے سے وکٹر نے جب یہ کہا اعتراض کے لیے اتنے ہاتھ اٹھ گئے، تب جب رسول نے اعلان کیا تھا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ زندہ باد، بس ختم کیا۔ بس سن لیجیے جلدی جلدی بات ختم۔ اگر آج میرے کہنے سے یہاں سے لے کے وہاں تک ہر بچے سے لے کے بڑے تک کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے لاحق کہ وکٹر صاحب آپ نے کیسے ہمت کر دی کہ مرد کے مجمع میں کہہ دیا کہ رومال اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ اتنا عزت ماب مجمع یہ گوارا نہیں کرے کہ کوئی اس کی مردانیت کو للکارے، مگر جب رسول نے کہا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، سارے ہونٹ خاموش رہے۔ یہ خاموشی اعلان کر رہی ہے کہ سب تھے مگر سلاوہ۔ بس 5 منٹ میں ختم کیا میں نے اپنی بات۔ اب حضور یہ میں نے کہا، سب آپ کا واقعہ سنا، میں نے تو پہلے کہا کہ کہتے ہیں نئی بات پڑھیے۔ ابن حسن صاحب قبلہ ننیروی یہی کہتے تھے، نیا رسول لے آئیے، نیا علی لے آئیے، نئی قرآن نئی کتاب لے آئیے۔ ارے یہی کیا کم ہے ان کے فضائل کے لیے کہ بات پرانی ہے مگر جب بھی پڑھی جاتی ہے نئی خوشبو نکلتی ہے، نیا رنگ نکلتا ہے، نیا انداز بدلتا ہے۔ یہی اعلان ہو رہا ہے کہ وہ کل بھی میرا علی کل بھی اعلیٰ تھا، میرا علی آج بھی اعلیٰ ہے، میرا علی قیامت تک اعلیٰ رہے گا۔ نہیں، میری بات پوری نہیں ہوئی۔ دشمن علی کا منہ کل بھی کالا تھا، آج بھی کالا، قیامت تک کالا رہے گا۔ سلاوہ۔ مولانا کی صحت اور سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد آل۔ 5 بجے سرکار 5 بجے بس حضور بات ختم ہو گئی، نہیں بات تو ابھی شروع ہوئی۔ یاد رکھیے گا کوئی بھی مولوی اگر بات میں دلیل نہ دے تو وہ رزلٹ وہ نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ کوئی بھی وکیل اگر اپنی بات میں ثبوت نہ پیش کرے وہ مقدمہ جیت نہیں سکتا۔ آپ نے محبت میں تو سن لیا کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، تو
تو علی کو علم ملا نہ ملا یہ تو بات کی بات ہے. اب صبح کا منظر ہے, 5 منٹ اس کے لیے بس, پھر بات ختم. علی نے کہا کل, نبی نے کہا کل علم اس کو عطا کروں گا جو مرد ہوگا, اور یہ ہوگا وہ ہوگا. سب سن لیجئے. رات بھر لوگ ٹہلتے رہے, پرانے بکسے سے, سڑے ہوئے جلے ہوئے بکسے سے دیمک کھائی ہوئی, دیمک نے جن لباسوں کو کھا لیا تھا جو بکسے میں بند تھے, جگہ جگہ زنگ لگے تھے, جھاڑ جھاڑ کے نکالا گیا. جہاں کہیں کفر کی دیمک لگی تھی, کہیں نفاق کا گھن لگا تھا, کہیں بزدلی کی زنگ لگی تھی, جھاڑ جھاڑ کے نکالا, زیب تن کیا, آ کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے. اے بھائی کاہے کے لیے کھڑے ہوئے؟ کیا مجھے سب پڑھنا پڑے گا؟ یہ سب صحابی رسول ہیں.